کہا جاتا ہے کیوں انویسٹیگیٹ نہیں کیا, کیوں لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا؟ معلوم سب ہے, وہ دل میں ہے, لیکن ہم ونڈکٹیو نہیں ہیں کسی صورت میں. مصلحتیں جیت گئیں, انصاف ہار گیا. سانحہ 12 مئی میں ملوث افراد کو جان بوجھ کر گرفتار نہ کرنے کا اعتراف. قائم علی شاہ نے قانون پر عمل درآمد کو انتقامی کارروائی سمجھ لیا. سندھ اسمبلی میں بیان پر متحدہ کا واویلا. چیف منسٹر is on his legs, please sit down. حسین صاحب ذرا حوصلہ, یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. ذرا طریقہ کار حوصلہ. ہوتا ہے. میں نے آپ کا نام نہیں لیا, میں نے آپ کا نام نہیں لیا بھائی. 12 مئی کا فسانہ سنانے والوں نے 27 دسمبر کی تباہی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ متحدہ کا جوابی وار. قائم علی شاہ کو ذمہ داروں کا علم ہے تو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تحریک انصاف کا رد عمل. سائیں کی مصلحت پسندی پر عوام کا غم و غصہ. اب ان کو پتا ہے تو یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ حکمران تو یہی ہے نا اس ٹائم پہ یہاں پہ. جب یہ نہیں پکڑیں گے تو کیا عوام پکڑے گی؟ یہ تو سراسری زیادتی کر رہے ہیں, اپنا وزیر اعلیٰ صاحب زیادتی کر رہا ہے. حکومت میں رہتے ہوئے یہ اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے تو سارا 12 مئی کا 9 سال تو گزر گئی, تو بہت مشکل ہے. سارا 12 مئی کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. دکان اس روڈ کے اوپر دکان ہے میری, لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے یہاں پر. اویس شاہ کے اغوا کاروں اور امجد صابری کے قاتلوں کی اطلاع دینے والوں کو 1-1 کروڑ روپے دینے کا اعلان. مقتول قوال کی بیوہ کو ملازمت اور بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھانے کا وعدہ. قائم علی شاہ کہتے ہیں قاتل جلد پکڑے جائیں گے. امجد صابری قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. فائرنگ کے وقت گاڑی میں موجود سلیم چندہ کا بیان ریکارڈ. پولیس منہ ڈھانپ کر شناخت کے لیے مقتول کی رہائش گاہ لے آئی. تفتیشی افسر تبدیل. اویس شاہ کا چھٹے روز بھی سراغ نہ مل سکا. پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو صورتحال مختلف ہوتی. چیف جسٹس کا بازیابی کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار. کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن بھی قاتلوں کو لگام نہ ڈال سکا. کرنگی میں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا عقیل انجم گاڑی پر فائرنگ میں محفوظ, حملہ آور فرار. ہمارے جنید صاحب بڑے قوال تھے, ان کی عزت تھی, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کا بہت ہی قریب رشتہ تھا ہمارے شہید چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے. ایوان میں پھر پھسل گئی سائیں کی زبان. امجد صابری کے بجائے جنید جمشید کا ذکر. سندھ اسمبلی میں خطاب. شعر غلط پڑھنے کی روایت برقرار. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو تھم جاتا ہے. اگر کسی ایکٹر کا نام کسی ہٹ لسٹ میں ہے تو بتا دیں, میں نے تو انہیں مولاناؤں کے قریب ہی دیکھا ہے. کون لیڈ کر رہا ہے؟ یہ فخر عالم. اچھا, وہ جنرل رانی کے نواز سے. شہلا رضا کا فخر عالم پر طنز. معروف آرٹسٹ کہتے ہیں پیپلز پارٹی رہنما نے گھٹیا زبان استعمال کی. کراچی, سکھر اور حیدرآباد میں 3 دن کے لیے جبل سواری پر پابندی. اطلاق رات 12 بجے ہوگا. محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیراعظم نے 5 جھوٹ بولے, کمیشن کی ضرورت نہیں, اخلاقی جواز ختم ہو گیا, اب استعفیٰ دینا چاہیے. عمران خان کہتے ہیں نواز شریف انڈین فلم والی ٹریجڈی سناتے ہیں تو عورتوں کو ترس آنے لگتا ہے. نواز شریف نے اہلیہ اور بچوں کے اثاثے چھپائے. آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے. پیپلز پارٹی کا ریفرنس بھی تیار, پیر کو دائر کرنے کا فیصلہ. بلاول بھٹو کی خورشید شاہ سے ملاقات. الیکشن کمیشن ارکان کے تقرر پر مشاورت. پارٹی چیئرمین کو اسحاق ڈار سے ملاقات پر بھی بریفنگ. تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے پرویز رشید ہی کافی ہیں. چودھری نثار کہتے ہیں ایان علی کا نام وزارت داخلہ نے ECL میں نہیں ڈالا. لاہور کے 40% علاقوں میں پانی کی قلت. 60% عوام گندا پانی پینے پر مجبور. بیماریاں پھیلنے لگی. آخر ہم کب تک ترستے رہیں گے؟ شہریوں کا سوال.
गाड़ियों की कमी और पानी की किल्लत। कराची में गुलबाई के टायर गोदाम में लगी आग ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ताखीर और गफलत का जिम्मेदार कौन? FBR की फुर्तियां, आइंदा बजट का निफाज 1 जुलाई से होगा, लेकिन टैक्स आज ही से लागू। 4,471 अशिया की कस्टम ड्यूटी में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। दमाम में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी अकामा खत्म होने पर रुल गए। दफ्तर खारजा अब तक कुछ ना कर सका। मुतासरीन की सदक़े के खाने से सहरी और अफ्तारी। हुकूमत से वापसी के लिए इंतजामात की अपील। सदका का चावल मिल रहा है और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये है वो है, आप अपनी आंखों से देख लो। इस चीज से हम रोजा खोल रहे हैं। किसी वजीर आजम या किसी मतलब के नुमाइंदा या मतलब किसी वजीर ने हमारे जो है ना नहीं पूछा कि यहाँ पर भी इंसानियत है। मुल्तान में पसंद की शादी पर लड़की के रिश्तेदार बेकाबू, लड़के पर तशद्दुद, नौजवान लहूलुहान। लाहौर में पसंद की शादी पर जिंदा जलाई गई लड़की के केस की तफ्तीश मुकम्मल न हो सकी। मुलजिमा मां, भाई और बहनोई के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में मुकदमा खारिज होने पर एहतजाज। खातून ने ASI पर जूता फेंक दिया। 29 रमजान को शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई। इम्कान क्यों जाहिर किया? महकमा मौसमियात इंतशार फैला रहा है। रुयत हिलाल कमेटी फिर नाराज। सोना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया। चांद देखने के शौक ने करियर को ग्रहण लगा दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी को नमाज ईद की इमामत से रोका जाए। मुल्तान में UC चेयरमैन की DCO से दरखास्त। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इंसानी जान की कीमत सियासत के आगे कुछ नहीं। वजीर आला सिंध ने हैरत अंगेज इंकशाफात किए आज। उनका ये कहना है कि 12 मई के मुजरिमों का पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की। जी हाँ, वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह जब सिंध असेंबली में बोले तो उनका ये कहना था कि अगर कार्रवाई करते 12 मई के मुजरिमों के खिलाफ तो इंतकाम समझा जाता। ये मंतिक है जो उन्होंने इस इजलास के दौरान पेश की। कायम अली शाह ने इंसाफ को इंतकाम करार दे दिया, जिसके बाद अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। सानिहाय 12 मई 2007 कराची जल उठा। वकला, सियासी कारकुनों समेत 52 अफराद जानों से गए। वजीर आला सिंध कातिलों को जानते हैं, लेकिन जानबूझकर पकड़ना नहीं चाहते। साई ने 9 साल बाद सिंध असेंबली में मासूमाना एतराफ किया कि सानिहाय 12 मई में इंसानी जानों का परिंदों की तरह शिकार किया गया। इंतकाम न समझ लिया जाए, इसलिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस साहब यहाँ आ रहे थे। कौन चीफ जस्टिस? चौधरी इफ्तिखार। परिंदों का जैसे शिकार होता है जनाब, इस तरह से फारेंगे। तो ये कारने जनाब अब भी तारीख का हिस्सा है। हम नहीं कहते, दुनिया कहती है। लेकिन हमारा ये गिरफ्त था कि हमने जब आए गवर्नमेंट में, हमने किसी पर उंगली नहीं रखी। हमें अभी तक कहा जाता है क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्यों लोगों को अरेस्ट नहीं किया। मालूम सब है, वो दिल में है जो हम नहीं निकालते। कायम अली शाह के बयान पर मुत्तहिदा के अरकान खड़े हो गए और शोर शराबा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर और वजीर आला हौसला करने की तलकीन करते रहे। चीफ मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, प्लीज सिट डाउन। हुसैन साहब जरा हौसला, ये कोई तरीकेकार तो नहीं है। जरा हौसला। तरीकेकार होता है। मैंने आपका नाम नहीं लिया। साईं की बेबसी पर अवाम के मुंह खुले के खुले और आंखें फटी की फटी रह गईं। जिनके प्यारे बिछड़ गए वो सवाल करते हैं किससे वकील करें और किससे मुंसफी चाहें। क्या वजीर आला इंसाफ को इंतकाम करार दे सकता है? क्या हुक्मरानों को इख्तियार है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ नहीं? अगर ऐसा है तो फिर इंसाफ देने वाले इदारे बंद कर दिए जाएं। साईं के एतराफ ने सानिहाय 12 मई के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। शहरी हलकों का कहना है क्या जिम्मेदारों के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई न करने पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
وزیر اعلیٰ سندھ کیا کہتے ہیں یا آپ نے سنا ہے؟ ایسے میں قانونی ماہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان کو شرمناک قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بڑے سانحے کے ذمہ داروں کو جانتا ہو اور تمام ثبوت ہونے کے باوجود کارروائی نہ کرے تو ایسے میں حکومت کو تحلیل کر کے گورنر راج لگا دینا چاہیے۔ نہایت شرمناک بات ہے کہ آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ 50 شہریوں کو کس نے مارا تھا، اور اس کے باوجود وہ کہے کہ میں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لوں گا۔ تو جب آپ اس چیز پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں تو پھر آپ باقی ملک میں آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا اخلاقی جواز کیا رہتا ہے؟ ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس۔ چیف ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کا مکمل یقین دہانی کرائے۔ اگر وہ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون شہید کرنے والے تھے، کون قاتل ہیں، اور ان کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے، تو یہی گراؤنڈ سفیشینٹ ہے کہ ان کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا جائے اور وہاں گورنر راج لگایا جائے یا کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہر الحسن کہتے ہیں کہ 12 مئی کا فسانہ سنانے والوں نے 27 دسمبر کی تباہی اور بربادی کا ذکر تک نہیں کیا۔ قائم علی شاہ کے بیان پر رد عمل میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے تو سانحہ کارساز کی تحقیقات بھی نہیں کرائی تھی۔ 12 مئی کی کہانی ترنگ میں سنائی گئی۔ اتنا 12 مئی اس لیے کہا گیا کہ کوئی 27 دسمبر کی تباہ کاری کا حال نہ پوچھ لے۔ سی ایم صاحب جب 12 مئی کا ذکر کریں تو 27 دسمبر کو جو سندھ اجڑا، سندھ کو برباد کیا گیا، سندھ سے بدلہ لیا گیا، اس کا بھی ذکر ضرور کریں۔ 40,000 FIRوں کو ایک جنبش قلم سے فارغ کر دیا گیا، اس کا بھی سی ایم صاحب کو حساب دینا چاہیے۔ یہ تو تھے ایم کیو ایم کے رہنما۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اس بیان پر شہریوں نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا لوگ مر رہے ہیں، اگر حکومت گرفتار نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ جب ان کو پتا ہے تو یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ حکمران تو یہی ہے نا اس ٹائم پہ یہاں پہ۔ جب یہ نہیں پکڑیں گے تو کیا عوام پکڑے گی؟ کون پکڑے گا؟ آپ پکڑیں گے، میں پکڑوں گا، کون پکڑے گا میرے بھائی؟ جب وہ اپنے منہ سے خود اقرار کر رہے ہیں کہ مسلمان کے اشناختی کا وہ اشنا ہو چکے ہیں اور پھر ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کے جانا ہے، یہ تو سراسری زیادتی کر رہے ہیں۔ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب زیادتی کر رہا ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے یہ اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے تو سارا 12 مئی کا 9 سال تو گزر گئی، تو بہت مشکل ہے۔ سارا 12 مئی کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ دکان اس روڈ کے اوپر ہی دکان ہے میری، لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے یہاں پر۔ میرا میسج ان کے لیے اتنا ہوگا کہ آپ نیند سے جاگ جائیں اور حقیقت دیکھیں۔ آپ پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں۔ شہر میں کچرا پڑا ہوا ہے، شہر میں آگ لگی پڑی ہے، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ ذرا نیند سے اٹھیں، اپنے اوپر پانی ڈالیں۔ علی پنڈی وہ جو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ نومینیٹ ہوا ہے، وہ چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اٹھائے۔ سائیں پلیز ان حکومت جو فائدو وٹو، ائیں نہ کयो غریب عوام مرے پئی थी ऐं तव्हां पंहिंजी माना याशिन में आहियो, हिते ॿाहिरि निकिरो, ॾिसो छा थो थिए, बराए महिरबानी ईअं न कयो। ख़ुदा रा अल्लाह जे वास्ते तव्हां कुझु कयो। امجد صابری قتل کیس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ کمال بولے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں اہم شخصیات کے قاتل ہی امجد صابری کے قتل میں ملوث ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ امجد صابری کو پی ایس پی کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال نے مزید کیا بولا، جانیں گے طاہا عبیدی سے۔ جی طاہا۔ جی بالکل، پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں غیر رسمی طور پر بات چیت کی ہے پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امجد صابری کے قتل میں ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کراچی کی ایک جماعت کی جانب سے، جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے یہ سازش۔ اور کراچی میں امجد صابری کا جو قتل ہوا ہے اس کے تانے بانے بھی بھارتی خفیہ ایجنسی سے ملتے ہیں اور جلد حقائق منظر عام پر آ جائیں گے۔ منظر عام پر آ جائیں گے۔ طاہا عبیدی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
اور شاید رمضان المبارک کی برکت وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر میں بھی پیدا ہو گئی. وڈے سائی نے وڈی تقریر کی آج اور اسمبلی میں 3 گھنٹے تک بولتے رہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ امجد صابری کے قاتل جلد پکڑ لیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اویس شاہ کے اغوا میں کسی کی نااہلی سامنے نہیں آئی. جی ہاں، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ آج خاصے انرجیٹک نظر آئے. خاصی تیاری کے ساتھ وہ اسمبلی میں آئے اور 3 گھنٹے تک وہ اسمبلی میں بولتے رہے. انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی. انہوں نے کہا کہ امجد صابری کے قاتل جلد پکڑ لیں گے. اویس شاہ کے اغوا میں کسی کی نااہلی سامنے نہیں آئی، یہ بھی کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نام لیے بغیر اپنے مخالفین پر تنقید بھی کی. اور آپ کو بتائیں کہ 3 دن ہو گئے امجد صابری کے قاتل ہاتھ نہ آ سکے. پولیس چشمدید گواہ سلیم چندہ کو لے کر مقتول کے گھر پہنچ گئی. سلیم چندہ فائرنگ کے وقت امجد صابری کی گاڑی میں ہی موجود تھا. جی ہاں، سلیم چندہ جس نے وہ گفتگو بھی پولیس کے گوش گزار کی جو قاتلوں اور امجد صابری کے درمیان ہوئی، لیکن پولیس سلیم چندہ کو لے کر امجد صابری کے گھر پہنچ گئی. سلیم چندہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے جیو فینسنگ کی مدد سے 4 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. 3 دن ہو گئے، اب تک کوئی بڑا بریک تھرو امجد صابری کے قاتلوں سے متعلق حاصل نہیں ہو سکا. امجد صابری کا قتل، پولیس نے قتل کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دی ہیں. سینٹرل زون کی تفتیشی پولیس امجد صابری کے قریبی ساتھی سلیم چندہ کے منہ پر کور ڈال کر امجد صابری کے گھر پہنچ گئی اور سلیم چندہ کو شناخت کے لیے امجد صابری کی فیملی کے سامنے بٹھا دیا، جس پر فیملی نے سلیم چندہ کو شناخت کر لیا. سلیم چندہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ فائرنگ کے وقت امجد صابری کے ساتھ موجود تھا. فائرنگ سے فرنٹ اسکرین کا شیشہ ٹوٹا تو دھماکہ ہوا اور شیشے لگنے سے میں بھی زخمی ہو گیا. خوف سے گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپ گیا اور پھر امجد صابری کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش میں لگ گیا. تفتیشی حکام نے امجد صابری کی اہلیہ کے بیان کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امجد صابری کی اہلیہ ہی بتا سکتی ہیں کہ دھمکیاں مل رہی تھیں یا نہیں. امجد صابری کی اہلیہ ابھی بیان دینے کے قابل نہیں. ان کی حالت بہتر ہونے کے بعد ان کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا جائے گا. دوسری جانب امجد صابری قتل کیس کی تحقیقات شریف آباد تھانے سے گلبرگ تھانے منتقل کر دی گئی ہے. تفتیشی حکام نے امجد صابری قتل کیس کا تفتیشی افسر بھی تبدیل کر دیا. تفتیش خورشید احمد سے لے کر محسن زیدی کو سونپ دی گئی ہے. محسن زیدی MKM کے رہنما عامر خان کیس کی بھی تفتیش کر چکے ہیں، جبکہ جامعہ کراچی کے پروفیسر وحید الرحمان قتل کیس کی تفتیش بھی محسن زیدی کر رہے ہیں. طہا عبیدی، دنیا نیوز، کراچی. اس افسوسناک واقعے کے بعد فنکاروں نے تحفظ مانگا. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا فنکاروں کے احتجاج سے ہی لا علم نکلیں. فنکاروں کے نمائندے فخر عالم کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی شخصیات ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہم نے تحفظ مانگا ہے، حکمرانوں سے استعفیٰ نہیں. فنکار جان و مال کے تحفظ کے لیے باہر نکل آئے، حکومت سے سیکیورٹی مانگ لی، مگر حکومتی ذمہ دار فنکاروں کی تشویش اور احتجاج سے بالکل لا علم. ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا نے میڈیا کے پوچھنے پر فنکاروں کو طنز کا نشانہ بنا ڈالا. اگر شہلا رضا ہے تو اسے ایک دھمکی ہے. سب جانتے ہیں کہ ہٹ لسٹ میں اس کا نام ہے. اگر کسی ایکٹر کا نام کسی ہٹ لسٹ میں تو بتا دیں، میں نے تو انہیں مولاناؤں کے قریب ہی دیکھا ہے. میڈیا نمائندوں نے جب بتایا کہ فنکاروں کی مہم کو فخر عالم لیڈ کر رہے ہیں تو شہلا رضا پھر چوٹ کرنے سے باز نہ آئیں. کون لیڈ کر رہا ہے؟ فخر عالم. اچھا، وہ جنرل رانی کے نواز سے. فخر عالم نے کہا ہم نے کسی سے استعفیٰ نہیں مانگا، سیاسی شخصیات کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہم نہ کسی سے ہم نے استعفیٰ مانگا، نہ ہم نے کسی سے کچھ مانگا. آپ بجائے ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی ہم آپ کی کنسرن سے وہ واقف ہیں. فار اے ڈپٹی اسپیکر ٹو سے دس، آئی ہوپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ سنے گی کہ یہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے. فنکاروں کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا سب کو سامنا ہے، تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کسی نے چوٹ کی تو کوئی چوک گیا. وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی زبان ایک بار پھر پھسل گئی. امجد صابری کی جگہ جنید جمشید کو جام حق قرار دے دیا. ماضی کے قصے سناتے رہے، ایک شعر پڑھا وہ بھی غلط.
ظلم پھر ظلم ہے، مجھے بندوق چلانے نہیں آتی۔ سائیں کبھی لڑکھڑاتے ہیں تو کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی ان کی زبان پھسل جاتی ہے تو کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ان کے انداز کو حسن اتفاق کہیں یا کچھ اور، سائیں تو آخر سائیں ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زبان پھر پھسل گئی، انہوں نے امجد صابری کی جگہ جنید جمشید کو جاں بحق کر دیا۔ ہمارے جنید صاحب بڑے قوال تھے، ان کی عزت تھی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کا بہت ہی قریب رشتہ تھا ہمارے شہی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے۔ کچھ ہی دیر بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی زبان پھر لڑکھڑا گئی، انہوں نے سعید آباد پولیس اسٹیشن کو سعود آباد پولیس اسٹیشن کہہ دیا۔ یہ جو دو ادارے ہیں سعود آباد میں اور دوسرا ملیر کے نزدیک، وزیر اعلیٰ سندھ نے بندوق کا بھی ذکر کیا۔ مجھے بندوق چلانے نہیں آتی، یا میں بھول چکا ہوں عرصہ پہلے، بہت پہلے۔ لوگوں نے کہا، اخبار میں بھی آیا کہ یہ مکھی بھی مار نہیں سکتا تھا، یہ کیسے جرت ہوئی اس کو کہ 29 مرڈرز کیے انہوں نے۔ اور تو اور سائیں نے شعر بھی سنایا اور وہ بھی غلط۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو تھم جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تو بریک ہی بنتی ہے، بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے چاند دیکھتے دیکھتے تارے نظر آ گئے۔ کراچی کے علاقے یاسین آباد میں لیاری ندی میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ کراچی میں امجد صابری کے گھر پر اہم شخصیات کی آمد متوقع، سیکیورٹی سخت، اہلکاروں نے اطراف کی دکانیں بند کرا دی۔ اور سری نگر میں پولیس بس پر حملہ، 8 اہلکار ہلاک، بھارتی میڈیا نے الزام پاکستان پر لگا دیا۔ نیوز اپ ڈیٹس آپ نے جانی، آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی بھی متحرک ہے۔ وزیر اعظم کو نااہل قرار دلوانے کے لیے ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے اور اس ریفرنس کو پیر کو دائر کیا جائے گا، ایسا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اہلیہ اور بچوں کے اثاثے چھپائے، ریفرنس کا متن یہ کہتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور اہل خانہ کی نااہلی کے لیے پیپلز پارٹی بھی میدان میں، نااہلی کا ریفرنس تیار، پیر کو الیکشن کمیشن جمع کرانے کا اعلان۔ نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار، حمزہ شہباز اور کیپٹن صفدر شامل۔ نواز شریف پر اثاثے چھپانے اور منی لانڈرنگ سمیت کئی الزامات۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے۔ وزیر اعظم نے اہلیہ اور بچوں کے غلط اثاثے ظاہر کیے اور انکم ٹیکس گوشواروں میں بھی غلط بیانی کی۔ ریفرنس میں امپورٹ ایکسپورٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعات اور بینک ڈیفالٹ سے متعلق اسٹیٹ بینک کا خط بھی ریفرنس میں شامل کیا گیا ہے۔ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے اثاثے صحیح ظاہر نہیں کیے، اخلاقی جواز ختم ہو گیا، اب استعفیٰ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں نواز شریف انڈین فلم والی ٹریجڈی سناتے ہیں تو عورتوں کو ترس آنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں مروان سر چودھری کی رپورٹ۔ لاہور میں پارٹی ورکرز کے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ قانون کی بالادستی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی کرپشن کا احتساب نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ کرپٹ نظام کے خلاف عید کے بعد سڑکوں پر دوبارہ نکلیں گے۔ کرپشن ہے، یہ کینسر ہے معاشرے کی، ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اور کرپشن کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ لیڈرشپ سے احتساب نہ شروع کریں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ نیب کو بند کر دینا چاہیے، اس ادارے کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نیب افیکٹو ہوتی تو کم ہونی چاہیے تھی، کرپشن بڑھ گئی ہے اور کیونکہ وہ پٹواریوں کو پکڑ لیتے ہیں، سرکاری نوکر کو پکڑ لیتے ہیں، کمزور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، جس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن جب وزیر اعظم آتا ہے
तो अभी तक 13 केसेस पड़े हुए नवाज शरीफ के नैब में, नहीं सुने और ना ही सुने जाएंगे। अफ्तार पार्टी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मरवान चौधरी, दुनिया न्यूज, लाहौर। सहमे हुए कराची की बात करते हैं, जिसके इलाके कोरंगी में नामालूम अफराद ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अकील अंजुम की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा, मौलाना अकील अंजुम महफूज रहे। बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम अफराद ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अकील अंजुम की गाड़ी पर फायरिंग की। SSP कोरंगी तनवीर आलम ओडो के मुताबिक मुल्जिमान की फायरिंग से मौलाना अकील महफूज रहे, जबकि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। फायरिंग से गाड़ी के शीशे भी टूट गए। हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्होंने मौलाना अकील की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। SSP कोरंगी का कहना है कि अतराफ की सड़कों से CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मौलाना अकील पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। अहम खबर आपको दें कि कराची, हैदराबाद, सक्खर में 3 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। अहम खबर है, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। कराची, हैदराबाद, सक्खर में बताया जा रहा है कि 3 रोज के लिए पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर सिंध के 3 बड़े शहर हैं कि जहां पर यह पाबंदी लगाई गई है। 3 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पाबंदी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। और अब बात करें एक और अहम मामले की जो तवज्जो तलब है। सऊदी अरब में सैकड़ों पाकिस्तानी रुल गए। सऊदी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिवालिया हो गई, जिसके बाद कई माह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। दमाम में काम करने वाले कई पाकिस्तानियों के अकामे की मियाद खत्म हो गई है और इस तरह से वो पाकिस्तानी वहां पर फंस कर रह गए हैं। मुतासरीन के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई हैं। मजीद खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चांद देखने के शौक में ख्वार मुफ्ती अब्दुल कवी को एक और मुश्किल का सामना है। मुल्तान में यूसी चेयरमैन ने नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए दरखास्त दे दी है। मुफ्ती अब्दुल कवी को चांद देखने की ख्वाहिश बड़ी महंगी पड़ गई। पहले कंदील बलोच ने दिन में तारे दिखाए, फिर रोयते हिलाल कमेटी और उलमा और मशाइख काउंसिल की रुकनियत से फारिग हुए। PTI ने भी पार्टी से निकाल बाहर किया। रुसवाई का सिलसिला थम न सका। पहले तो मुफ्ती साहब ईद का चांद देखने से महरूम हुए, अब नमाज ईद की इमामत भी खतरे में पड़ गई। मुल्तान में यूसी चेयरमैन वासिफ भट्ट ने DCO को दरखास्त दी है कि मुफ्ती अब्दुल कवी की इमामत से लड़ाई झगड़े का खतरा है, इसलिए उन्हें नमाज ईद पढ़ाने से रोका जाए।